کچھ بھی کر لو. سرکار کے دیوانے ہیں بس یہی کہتے نظر آئیں گے سرکار کی آمد. ابھی بھی مزہ نہیں ہے سرکار کی آمد. اب جب میں ایک بات بتاؤں گا پھر آپ زور زور سے کہیں گے, اچھل اچھل کے کہیں گے مرحبا. دیوانوں آنکھیں بند کر کے سوچو کہ حشر کا میدان ہے اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تشریف لانے والے ہیں, ابھی تشریف لانے والے ہیں. میدان حشر ہے, ابھی کریم آقا آنے والے ہیں. اعلان ہو رہا ہے ہوشیار خبردار وہ آ رہے ہیں. اور جب وہ تشریف لائیں اور دیوانے جن کو دنیا میں عادت پڑ چکی ہو وہ جھوم جھوم کر کہہ رہے ہوں گے سرکار کی آمد, دلبر کی آمد. جسے عادت پڑ چکی ہوگی وہ تو جھوم جھوم کر کہے گا سرکار کی آمد مرحبا, اور جس کو عادت نہیں ہوگی وہ اپنا منہ کبھی اس بغل میں ڈالے گا کبھی اس بغل میں ڈالے گا کہ اے کاش آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. پھر ہم تو سب سے کہتے ہیں آج ابھی وقت ہے, جب تک سانس چل رہی ہے نا وقت ہے. آؤ تم بھی کھڑے ہو جاؤ اور کہہ لو سرکار کی آمد, دلبر کی آمد, سرکار کی آمد. جی یہ ہوئی نا بات, سب کو پتہ لگے. کوئی ایرے غیرے بیٹھے ہیں کیا, سرکار کے عاشق بیٹھے ہیں. کچھ مسلمان کہلانے والے لوگ ایسے بھی ہیں, انہیں ضرورت ہے جس کا عشق جتنا ہو اس کو اتنی ہی ضرورت سے وہ پاک ہو جاتا ہے. اب جس کے دل میں جتنا کم عشق ہوتا ہے اس کے دل میں اتنی ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں. کسی صحابی نے منایا تھا, آپ کیوں منا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ 12 کو تو حضور کا وصال ہے. بچوں والی بات ہے کیا؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ تو تحقیق ہے حضور 12 کو پیدا ہوئے, لیکن یہ ممکن نہیں کہ حضور 12 کو وصال کر گئے. کوئی اگر پوچھے تو الحمدللہ فقیر کے پاس کتاب موجود ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے بڑوں کے عقائد پڑھتے نہیں ہیں اور آتے ہیں ہمارے عقائد کو چھیڑنے کے لیے. آپ نے اکثر سنا ہوگا ہمارے علماء ایک نقشہ بتاتے ہیں کہ اگر ذوالحجہ اس تاریخ کو پڑے گی تو 12 اس کو ہوگی اور اس دن پیر نہیں ہوگا, اور اس دن پیر ہوا تو پھر ذوالحجہ اس دن نہیں ہوگی. لیکن حضور نے تو جمعے کے دن آخری خطبہ فرمایا تھا. ہمارے علماء یہ نقشہ بتاتے ہیں نا, آپ کو سن کے حیرت ہوگی, یہ نقشہ تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے اپنے بڑوں کے عقائد اپنے بڑوں کی باتیں معلوم نہیں ہیں اور آتے ہیں امام صاحب 12 کو تو وصال ہوا تھا, خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ چلیں اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. خوشی کیوں منا رہے ہیں, خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ محبوب آ گئے, بولو سبحان اللہ, محبوب آ گئے. اب جب آئے دنیا میں تشریف لے آئے تو تشریف لانے کے بعد اللہ نے زندہ لڑکیاں دفن ہو رہی ہیں, اللہ نے وہ تمام سلسلہ روک دیا. اب خبردار کوئی لڑکی دفن نہیں ہوگی. اب ایک پروسیس ہے, اب جب بندہ جائے گا دنیا سے تو غسل ہوگا, کفنایا جائے گا, پھر دفنایا جائے گا, اور بندہ مرے گا پہلے. لیکن میرے آقا کی تشریف آوری سے پہلے زندہ زمین میں دفن ہو رہی ہیں لڑکیاں. میرے آقا آ گئے, میرے آقا آ گئے. اللہ نے یہ نعمت عطا کی کہ اب لڑکیوں کا دفن کیا جانا بند ہو گیا. اللہ نے میرے آقا کے صدقے میرے آقا کے وسیلے ایک نعمت اور عطا کی جس کا نام ہے قرآن. اچھا جناب, اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا جاتا نا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کی خشیت سے. قرآن عطا تو کیا, بچے کے سینے میں قرآن محفوظ کرا دیا. اللہ نے نعمت دی. کتنی ہو گئی؟
3 ہو گئی. ٹھیک ہے جناب. اب یہ نعمتوں کا سلسلہ جاری ہے. اللہ بے شمار نعمتیں عطا کیے چلا جا رہا ہے, دے رہا ہے دے رہا ہے دے رہا ہے. اب یہ ساری نعمتیں ملی کب؟ جب حضور آ گئے. جب حضور آ گئے